اور ناگورنو کاراباخ میں جنگ بندی کے باوجود دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علی آل ثانی کو دیوان امیری کا چیف مقرر کیے جانے کا امیری فرمان جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے وزرائے داخلہ کے 37ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات خاص طور پر کونسل کے ملکوں کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون اور سیکیورٹی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل و موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کی کلاس کے ضمن میں جوائنٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کے جوان بن جاسم کالج نے وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی کو مدعو کیا ہے، اور قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات نے اس کالج میں اپنے لیکچر میں فوڈ سیکیورٹی، اس کے بارے میں قطر کے پاس موجود آپشنز، چیلنجز اور مستقبل پر اظہار خیال کیا ہے۔ قطر بین الاقوامی اجلاسوں اور مذاکروں میں بھرپور انداز میں شرکت کرتا ہے، اور اس ضمن میں اس نے جنوبی تعاون اور 3 عربی ملکوں کے تعاون اور جنوب سے متعلق پہلے اعلیٰ سطحی سیمینار میں شرکت کی ہے۔ وزارت خارجہ میں ادارہ بین الاقوامی تعاون کے ڈائریکٹر جناب شاہین علی الکعبی نے اس سیمینار میں قطر کی نمائندگی کی ہے، اور یہ شرکت قطر کی اس خواہش کی مظہر ہے کہ جنوب میں واقع ملکوں کے ساتھ تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوحہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بین الاقوامی تعاون کے فروغ، بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش چیلنجز، قانون کی بالادستی کے احترام اور ترقی اور ڈیولپمنٹ کے حصول سے متعلق اس گروپ اور اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم بن جائے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور مملکت تھائی لینڈ کے بادشاہ شاہ ماہا واجیرا لونگ کورن کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوا ہے۔ بینکاک کے لیے قطر کے سفیر جناب احمد بن علی التمیمی نے وہاں اپنے کاغذات نامزدگی پیش کرتے ہوئے ان پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کر دینے پر مشتمل قطر کا مستقل موقف وزارت خارجہ کے اس بیان میں بہت نمایاں ہے جس میں افغانستان کی ریاست خوست میں کیے جانے والے دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس دھماکے میں 2 اشخاص ہلاک اور کچھ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان سے اس کے پڑوسی ملک پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں بھی قطر کا یہ موقف نمایاں ہے، اور قطر کی وزارت خارجہ کے بیان میں پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور کے ایک دینی مدرسے کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حملے میں متعدد اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے بیان میں اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ تشدد کی مذمت کے بعد اب نفرت پر ابھارنے والی تقاریر اور مختلف مذاہب کو بدنام کرنے کی مذمت کی طرف آتے ہیں۔ قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ عقیدے،
نسل اور مذہب پر مشتمل نفرت انگیز خطاب کی ہر شکل و صورت کو مسترد کرتا ہے۔ قطر کے اس موقف میں اس کی رواداری اور امن کی تصویر نمایاں ہے۔ قطر رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل بیانات کی بازگشت اور گونج پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس شدت میں اضافے کے ساتھ ہی وہ دنیا بھر کی قوموں کے درمیان نفرتوں کو ابھارنے، دنیا کے تقریباً 2 بلین مسلمانوں کے جذبات کو نشانہ بنانے اور اظہار رائے کی آزادی کے بہانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اسی بنا پر قطر گزشتہ کئی سالوں سے متنبہ کرتا آ رہا ہے اور نفرت انگیز خطاب اور سپیچ، اس کے مختلف پہلوؤں، اس کے بارے میں مذاہب اور ادیان کے موقفوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا آ رہا ہے، اور وہ محبت، رواداری اور دوسروں کو قبول کر لینے کی اپیل کرتا ہے۔ مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کی دوحہ کانفرنس رواداری اور دوسروں کو قبول کرنے کا عالمی پلیٹ فارم بن چکی ہے کہ اس کانفرنس میں وسیع تر اکیڈمک شرکت بہت نمایاں ہے، اور اس دوحہ کانفرنس میں اقوام متحدہ، نفرت انگیز تقاریر کرنے والے اور ان سے متاثر ہونے والے ملکوں کے نمائندے سبھی شرکت کرتے ہیں، اور قطر ہمیشہ رواداری، پرامن بقائے باہمی کی اقدار کی تائید اور حمایت کرنے والا اور دنیا بھر میں امن، سلامتی اور استحکام کے اصولوں کو راسخ کرنے والا ملک رہے گا۔ سماج اور سوسائٹی کی حفاظت کے جذبے اور ملک کی خواہش کے مطابق کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے والے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے بتایا ہے کہ قطر اس وقت متعدد کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کی منظوری کے ساتھ ہی یہ اینٹی وائرس ویکسین قطر کو فراہم کر دی جائے، تاکہ یہاں اس امر کی ضمانت مل سکے کہ یہاں کے سماج میں ممکنہ طور پر اس وائرس کا زیادہ نشانہ بننے والے افراد کو یہ ویکسین فراہم کی جائے گی۔ اس سے قطر میں زندگی مکمل طور پر معمول پر لانے کی ضمانت مل جائے گی۔ اس اثناء میں کورونا وبا کے مقابلے کے لیے قطری کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کل اس وائرس کے مزید 257 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 274 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,28,617 ہو گئی ہے۔ تو کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں قطر میں ہونے والی روزانہ کی رجسٹریشن اور تعداد کی یومیہ کامیابیوں کے ضمن میں ہی یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اب اس وقت تک کیے جانے والے ٹیسٹوں کی تعداد 1 ملین کے قریب ہو گئی ہے، اور ان ٹیسٹوں کی وجہ سے شفا یابی میں اضافہ لانے میں مدد ملی ہے۔ دراصل قطر کے متعلقہ اداروں نے 4 مزید ایسے اشخاص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ صحت کے متعلقہ اداروں کی طرف سے مقرر کی گئی شرطوں کی پابندی کریں گے، اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوسائٹی اور سماج کی صحت و سلامتی کی ضمانت کے لیے ملک کے قومی دن یعنی یہاں کے نیشنل ڈے کے انتظامات کرنے والی کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال سن 2020 میں درب السائی کی تقریبات نہیں ہوں گی، اور اس کی وجہ کورونا کی عالمی وبا کی
وبا سے پیدا ہونے والے خصوصی حالات ہیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ اب اگلے سال یہ تقریبات ایک نئے انداز میں منعقد کی جائیں گی۔ حقوق انسانی کی شامی رصدگاہ کے مطابق شام میں وہاں کی سرکاری انتظامیہ اور اس کے وفادار مسلح اشخاص کے 15 عناصر ضلع ادلب میں حزب اختلاف کے گروپوں کی گولہ باری میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کے اس شمال مغربی علاقے میں یہ گولہ باری وہاں روسی فضائی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے، جبکہ روس کے ان فضائی حملوں میں حزب اختلاف کے 10 افراد قتل کیے گئے ہیں۔ الجزائر کی پریزیڈنسی نے بتایا ہے کہ صدر عبدالمجید تبون ان کے ڈاکٹروں کی سفارش پر دارالحکومت میں واقع فوج کے مرکزی اسپتال کے خصوصی یونٹ میں علاج کے لیے داخل کرا دیے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر تبون کی صحت سٹیبل اور مستحکم ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ الجزائر کے صدر ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کے کورونا وائرس سے متاثر ہو جانے کے بعد رضاکارانہ طور پر کوارنٹینا میں چلے گئے تھے۔ عراق کے شمال مشرقی ضلع دیالہ کے مضافات میں واقع المقدادیہ کے گاؤں الخیلانیہ میں داعش تنظیم کے مسلح اشخاص کی ایک کارروائی میں 4 عراقی سول باشندے ہلاک اور 3 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے تیل کے ایرانی شعبے پر لگائی جانے والی نئی پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی عوام کے خلاف اقتصادی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان ناگورنو کاراباخ میں لڑائی بند کرانے کی تیسری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ فائر بندی واشنگٹن میں طے پائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس لڑائی پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں بھی جاری ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائی نے شمالی کوریا کے ساتھ ڈائیلاگ اور بات چیت کی طرف بڑھتے رہنے کا عہد کیا ہے، خواہ اس کے لیے کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ صدر مون جائی آج صبح اپنے ملک کی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ اور نشریے کی آخری خبر، امریکہ کے صدارتی انتخابات سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے امریکی سینٹ نے جسٹس ایمی بیریٹ کو وہاں کی سپریم کورٹ کی جج بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اس عہدے کے لیے نامزد کیا تھا اور انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ تعیناتی انتخابات کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی جائے۔ اب اس اقدام کے بعد صدر ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن کے درمیان مقابلے کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے دیوان امیری کے چیف کی تعیناتی کا امیری فرمان جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ اینٹی کورونا وائرس ویکسین کی منظوری کے ساتھ ہی اس کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ تہران نے امریکہ کی نئی پابندیوں پر تنقید کی ہے اور ناگورنو کاراباخ میں جنگ بندی کے باوجود دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔